قرآن کی اس آیت کو سرگرما بنایا تھا، اس میں نبوت کا ذکر تھا، وہ الذی آتاکم الدین علیہ الآیات دونوں آیتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک مستقبل کی نشاندہی کرتی ہے، ایک ماضی کا منظر ہمارے سامنے پیش ہے۔ اللہ نے نبی کو مبعوث کیا تھا کاہے کے لیے؟ آیات کی تلاوت کے لیے، نفوس کے تذکیر کے لیے اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے۔ ظاہر ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے پیغمبر کو مبعوث کیا تھا وہ کام ختم نہیں ہوا، اس لیے نفوس آج بھی تذکیر کے محتاج ہیں، افراد آج بھی تعلیم کے محتاج ہیں، کتاب موجود ہے، مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب تو موجود ہے، کتاب کی تعلیم دینے والے بھی، سوال یہ ہے کہ وہ حکمت کی جو تعلیم پیغمبر دے رہے تھے وہ کتاب سے الگ ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب تو امت کے پاس ہے مگر وہ حکمت کہاں گئی؟ سوال سامنے وہ حکمت کہاں گئی؟ کتاب کاغذ کے اوراق پہ ہے، اور آپ کا مجموعہ ہم دیوتار میں رکھیں، غلاف میں لپیٹ لیں، مسجد کے کاخوں پر رکھیں، اپنے گلے میں لٹکا لیں، وہ ہمارے سامنے پاس ہے۔ یہ بعد میں طے ہوگا کہ اس کی تعلیم کون دے سکتا ہے، مگر یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی معلم ہے، اور حدیثیں ہیں معصومین کی کہ قرآن آپ اپنا معلم ہے۔ قرآن جب آدمی پڑھتا ہے تو قرآن اپنا مفہوم کھولنے لگتا ہے اور پھر پڑھنے والے اسے بولنے لگتا ہے، اور اس کے لیے تلاوت کی ضرورت ہے، اور تلاوت کا مطلب صرف قرات نہیں ہے بلکہ اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے۔ فی الحال یہ اگلی مجلسوں میں فی الحال سوال یہ ہے کہ وہ حکمت کیا ہوگی؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پیغمبر جب دنیا سے جانے لگے تو حکمت اپنے ساتھ واپس لے گئے، حکمت اپنے ساتھ واپس لے گئے، تو فوراً کہنے والا کہے گا کہ اگر واپس لے جانا تھا تو لائے کیوں لے کے آئے؟ ابھی انسان موجود ہے، انسانیت موجود ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے موجود ہیں، قرآن کی تعلیم کے محتاج بھی ہیں۔ جب قرآن کی تعلیم کے محتاج ہیں تو حکمت کی تعلیم کے بھی محتاج ہیں۔ جب حکمت کی تعلیم کے محتاج ہیں تو صرف 23 سال کے لیے پیغمبر اسلام حکمت لے کے آئے اور اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، یہ عقل میں سمانے والی بات نہیں۔ یہ ایک پیغمبر پر الزام ہے، بالکل ویسے ہی الزام ہے جیسے اس مجلس میں کوئی صاحب تبرک لے کے آئے اور لا کے یہاں رکھے، لوگوں نے پوچھا کائے کے لیے لائے ہیں، کہا کہ مجلس میں مومنین کو تقسیم کروں گا، مومنین کی خدمت میں سے پیش کروں گا، اور مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کے جانے لگے تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ صاحب کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ تو کہتے تھے کہ مجلس میں آنے والے مومنین کے لیے میں لایا ہوں، آپ اسے واپس لے جا رہے ہیں، کیوں واپس لے جا رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، ہم اپنے نبی پر رحمۃ للعالمین پر اتنا بڑا الزام نہیں رکھ سکتے کہ جو حکمت لائے تھے انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، وہ اپنے ساتھ واپس لے کے چلے گئے۔ نہ پیغمبر نے کہا ہے کہ میں حکمت لے کے جا رہا ہوں، کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ورنہ اگر حکمت لے کے گئے تو کتاب بھی لے جانا چاہیے تھا۔ کتاب چھوڑی ہے تو حکمت بھی چھوڑی ہے، حکمت چھوڑی ہے تو کہاں چھوڑی ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوا، حکمت چھوڑی ہے کہاں چھوڑی ہے؟ اس کے لیے اس کا جواب بہت آسان ہے، پہلے یہ طے کر لیجیے کہ حکمت رہتی کہاں ہے۔ کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی تحریر کو، لکھی ہوئی تحریر کاغذ میں رہتی ہے، کتابہ کہتے ہیں لکھنے کو عربی میں، کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی تحریر کو، لکھے ہوئے اوراق کو، تو کتاب تو اوراق میں ہے، اور اس کا مجموعہ جو ہے
وہ رحل میں رکھ دیجئے، چاہے دکان میں رکھ دیجئے، چاہے مسجد کے طاق پر رکھ دیجئے، چاہے اپنے گلے میں لٹکا دیجئے، وہ کتاب میں محفوظ ہے۔ سوال یہ ہے کہ حکمت پیغمبر لائے تھے اور حکمت کی تعلیم دے رہے تو کہاں تھی؟ سارا مسلمان ہم زبان ہو کے کہے گا کہ نبی کے دل میں تھی، نبی کے دماغ میں تھی، نبی کے سینے میں تھی حکمت، نبی کے دماغ میں تھی۔ حکمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی بکس میں بند کر دی جائے، حکمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی طاق میں رکھ دی جائے، حکمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی الماری میں رکھ دی جائے۔ حکمت تو انسان کے دماغ میں ہوگی یا انسان کے سینے میں ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ اگر نبی کریم کو حکمت چھوڑ کے جانا ہے تو ایک ایسا آدمی انہیں تلاش کرنا پڑے گا جو اتنا ہی بڑا سینہ رکھتا ہو اور اتنا ہی بڑا سینے میں دل رکھتا ہو جتنا بڑا دل نبی کریم کا تھا، اور اتنا ہی بڑا دماغ رکھتا ہو جتنا بڑا دماغ نبی کریم کا تھا۔ اس لیے اگر ذرا سا دماغ چھوٹا ہو گیا، اگر ذرا سا دل چھوٹا ہو گیا تو پوری حکمت جو ہے وہ اس زمین پر رہے گی نہیں، اس میں کچھ یا ضائع ہو جائے گی یا واپس ہو جائے گی۔ شروع کر دیجیے محمد و آل محمد پر۔ آپ سمجھ لیں کہ گلاس میں یہ پانی رکھا ہوا ہے، میں نے کہا میں اسے دوسرے گلاس میں منتقل کرنا چاہتا ہوں، یہ گلاس فلاں صاحب کا ہے، وہ واپس مانگ رہے ہیں، ابھی دینا ہے، ایک دوسرا گلاس لائیے۔ مگر انصاف کا تقاضا، عقل کا تقاضا ہے کہ جو دوسرا گلاس آئے وہ اتنا ہی بڑا ہو جتنا بڑا یہ ہے۔ اگر ذرا سا چھوٹا ہو گیا تو تھوڑا پانی باہر پھینکا جائے گا یا واپس چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اور یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ جو چیز اپنے بندوں کے لیے اس نے بھیجی ہے وہ وقت سے پہلے واپس لے لے یا اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ کرے، وہ ضائع ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ نبی جو حکمت لے کے آئے نہ واپس لے گئے، نہ ضائع ہوئی نہ ضائع ہوگی۔ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ایسے فرد کو مہیا کر دے کہ پیغمبر اسلام کو جو حکمت ملی تھی اسے بھی وہ تفویض کی جائے، اور اتنا ہی بڑا دل رکھتا ہو، اتنا ہی بڑا دماغ رکھتا ہو، ذرا سا بھی چھوٹا ہوا تو حکمت ضائع ہو جائے گی۔ تو آپ عزیزان گرامی مسلمانوں سے کہہ دیجئے یہ ہمارا کوئی اندھا عقیدہ نہیں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اور علی میں بال برابر کا کوئی فرق نہیں، نبی اور علی میں بال برابر کا کوئی فرق نہیں، ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، یہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے جو ہے ایک علامتی گفتگو ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنا بڑا سینہ نبی کے پاس تھا اتنا ہی بڑا سینہ علی کے پاس تھا، جتنا بڑا دماغ نبی کے پاس تھا اتنا ہی بڑا دماغ علی کے پاس تھا، جتنا علم نبی کے پاس تھا اتنا ہی علم علی کے پاس تھا۔ فرق اتنا ہے کہ نبی علم کا شہر تھے، علی علم کا دروازہ ہے۔ دروازے اور شہر میں اختلاف نہیں ہو سکتا، امتیاز نہیں ہو سکتا۔ دروازہ جو ہے وہ شہر کی علامت ہوتا ہے عزیزان گرامی۔ بھئی یہی وجہ ہے پیغمبر اسلام نے اپنے علم کا مظاہرہ نہیں کیا، پیغمبر اسلام نے اپنے علم کا مظاہرہ نہیں کیا، مگر مولانا متقیان نے قدم قدم پر منطق کے مسئلے حل کر کے بتایا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا منطقی بھی ہوں، فلسفے کے مسائل حل کر کے بتایا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا فلسفی بھی ہوں، جغرافیے کے مسئلے بتا کے بتایا، خانہ کعبہ کا جائے تعمیر بتا کے بتایا کہ میں جغرافیے کا بھی ماہر ہوں، اور احرام مصر کا سنِ تعمیر بتا کے بتایا کہ میں آثار قدیمہ میں بھی نظر رکھتا ہوں، تلوار چلا کے بتایا میں یہ بھی جانتا ہوں، منبر پر خطبہ دے کے بتایا میں یہ بھی جانتا ہوں، عربی زبان سے قواعد مرتب کر کے بتایا میں یہ بھی جانتا ہوں، یتیموں کی روٹیاں پکا کے بتایا میں یہ بھی جانتا ہوں، نبی کی جوتیاں ڈانٹ کے بتایا میں یہ بھی جانتا ہوں۔ اور جب سب بنا چکے تو کردار علی نے آواز دی، علی کو دیکھو اور نبی کو پہچانو، جب دروازہ ایسا ہے تو شاید کیسا ہوگا۔ ان میں دیئے وہ اب علم جو ہو رہی تھی، علم کی گفتگو ہوتی رہے گی۔ اب میں ذرا کل گفتگو تھی، کہتے ہیں کہ جو کوئی نبی کو علی کو نبی کے برابر کر دے وہ شرک کرتا ہے۔ یہ بات کہاں سے چلی شرک والی؟ سب سے پہلے ایک شاہ عبدالعزیز دہلوی تھے جنہوں نے کتاب لکھی تحفہ اصلاح شریف، آپ لوگوں نے پہلے نام تو سنا ہی ہوگا، شیعوں کے خلاف لکھی جانے والی بر صغیر میں پہلی کتاب ہے۔ ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ ہاں اختلاف ہوتا ہے شیعہ حضرات و سنی حضرات میں، انہوں نے کہا بھائی یہ اختلاف کا بیج تو شاہ عبدالعزیز صاحب نے بویا ہے،
اتنی بڑی شخصیت تھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر اس سے پہلے اختلافی کوئی کتاب نہیں لکھی، یہ پہلی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ شیعہ جو ہے شرک فی النبوت کرتے ہیں۔ شرک فی النبوت کا مطلب یعنی جیسے نبی ہے ویسے ہی دوسرے کو سمجھتے ہیں، جیسے نبی ہے ویسے ہی دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ نبی کی طرح کسی کو معصوم سمجھنا عصمت کی گفتگو میں، یہ دوسروں کو معصوم سمجھتے ہیں، اور معصوم نبی انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، اور جو دوسروں کو معصوم سمجھتا ہے وہ شرک فی النبوت کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے شرک فی التوحید جرم ہے، جیسے شرک فی التوحید جرم ہے اتنی ہی بڑا جرم شرک فی النبوت ہے۔ مگر ذرا سا غور کیجیے تو آپ صاحب معلوم ہو جائے گا کہ کتنا بڑا مغالطہ ہے، جو اپنے قوم کو جو دے سکتے ہیں ہمیں نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں لا شریک صرف وہ ذات ہے، اس کے بعد کوئی لا شریک نہیں ہے، اس کے بعد کوئی لا شریک نہیں، یہ اس کی صفت ہے، اس کی صفت نبی میں پیدا کرتے ہیں محض کس لیے؟ ہمیں بدنام کرنے کے لیے۔ نبی کھاتے تھے ہماری طرح، نبی پیتے تھے ہماری طرح، نبی سوتے تھے، نبی نے شادی کی، نبی نے بیاہ کیا، نبی نے گھر بنایا۔ اب کوئی گھر بنا رہا ہے تو آپ کے یہ شرک فی النبوت کر رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے آپ کا یہ شرک فی النبوت کر رہا ہے، کوئی کپڑا پہن رہا ہے آپ کا یہ شرک فی النبوت کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کہنا ہی کہ شیعہ شرک فی النبوت کرتے ہیں شرک فی التوحید ہے، اس لیے کہ یہ واحد صفت ذات باری تعالیٰ کی ہے۔ درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ ایسی بات یہاں تک آ گئے، اب آئیے اس وقت عام طور پر جیسے مجلسیں پڑھی جاتی ہیں آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ باتیں وہ بھی کہتا ہوں، مگر میں کوئی غلط بات نہیں کرتا، تعریف کا خلاف نہیں، سیدھی سیدھی۔ اور دیکھیے پچھلے سال میں نے شاید کہا ہے اور کہا ہو کہ نبی علی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں تک کہ قد میں بھی فرق نہیں ہے، یہاں تک کہ قد میں فرق نہیں۔ حالانکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی لمبے تھے، حضرت علی ناٹے تھے، بس طاقت تھے، بلکہ لوگوں نے ایک مسل بھی بنا لی ہے، ایک مسل بھی بنا لی ہے۔ نبی کے ایک صحابی تھے بزرگ، وہ لمبے تھے، تو کہتے تھے مسل بنا لی کہ ہر لمبا آدمی احمق ہوتا ہے سوائے فلک، اور حضرت علی کے لیے ہر ناٹا آدمی بہت گہرا ہوتا ہے، اب وہ میں لفظ نہیں استعمال کر سکتا سوائے علی کے۔ مگر علی لانے گرامی یہ ایک ایسا مغالطہ ہے کہ دیکھیے انہوں نے کل کہا کہ عقل کے خلاف ہے تو وہ مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب جو ہے مذہب عقل ہے۔ مولانا متقیان نے کہا لمن لا عقل لہ لا دین لہ، لمن لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ العقل رسول الحق، العقل نبی باطن، عقل جو ہے نبی باطن ہے، عقل جو ہے رسول حق ہے، جو آدمی کے ساتھ ہے، آدمی کے ساتھ ہے، اور اگر عقل ساتھ میں ہے تو کوئی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہاں تک کہا گیا ہے، ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے وہی حکم عقل دیتی ہے، عقل اور شریعت کے حکم میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور عقل کے فیصلے کو ہم درائت کہتے ہیں، اور جو لوگوں نے کہا ہے اسے ہم روایت کہتے ہیں، یعنی جو بات زبانی ہو وہ روایت ہے، جس کے پیچھے کوئی واقعہ ہو وہ درائت ہے۔ مثلا آپ نے کہا فلاں آدمی بہادر تھے، فلاں جنگ میں گئے تو اتنے دشمنوں کو مارا، اتنے دشمنوں سے مقابلہ کیا اور ڈرے نہیں، یہ ہے روایت نہیں ہے، یہ درائت ایک واقعہ ہے۔ اور آپ نے کہا کہ فلاں صاحب بہت بہادر تھے، فلاں صاحب بہت بہادر تھے، بہت شجاع تھے، میں نے کہا کسی جنگ میں گئے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا کسی سے کبھی مقابلہ کیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کبھی تلوار چلائی؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ خالی روایت ہے، اس کے ساتھ کوئی درائت نہیں۔ تو یہ خالی روایت ہے کہ نبی لمبے تھے، علی ناٹے تھے، یہ صرف روایت ہے۔ اچھا، جس طرح سے آدمیوں میں چھوٹ کی بیماری پھیلتی ہے اسی طرح میں کہتا ہوں کہہ چکا ہوں کتابوں میں بھی پھیلتی ہے، کتابوں میں بھی۔ ہمارے یہاں تو بہت بڑی نزاع ہو چکی ہے، شہری نصیریت جب کتاب لکھی گئی، مولانا نصیر علی نقی صاحب اللہ مقاموں نے لکھی، انہوں نے ایک روایت لکھ دی
اور کسی کتاب سے لکھی، کسی کتاب باسا امی کی کتاب سے لکھ دی، جو صحیح نہیں تھی روایت غلط تھی، کیوں لکھ دی؟ کتاب میں دیکھا انہوں نے لکھ دی۔ تو جس طرح چھوٹ کی بیماری آدمیوں میں پھیلتی ہے، اسی طرح اس طرح چھوٹ کی بیماری جو کتابوں میں پھیل جاتی ہے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ اپنی عقل کو بیدار رکھنا چاہیے، عقل کو بیدار رکھنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم درائت پر نظر ڈالتے ہیں تو صاف ہمیں شب ہجرت آواز دیتی ہے۔ نبی نے کہا یا علی جاؤ بستر پر سو جاؤ، علی گئے چادر اوڑھی اور سو گئے، علی گئے چادر اوڑھی سو گئے۔ چادر میں چہرہ تو چھپ سکتا ہے، شکل تو چھپائی جا سکتی ہے، چادر چھپا لیتی ہے، مگر قد جو ہے چادر سے نہیں چھپتا۔ رات بھر کفار دیکھتے رہے اور کہتے رہے علی سو رہے ہیں، علی سو رہے ہیں، علی سو رہے ہیں، علی سو رہے ہیں۔ وہ کفار کو اونٹ کی مہنگی دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ ناپا جو ہے وہ حاملہ ہے یا نہیں۔ کہتے رہے تو وہی ہوتے تھے، وہ رات بھر دیکھتے رہے، کہتے رہے نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس طرح اللہ نے ہر آدمی کا چہرہ الگ رکھا ہے، آواز الگ رکھی ہے، چال الگ رکھی ہے، آواز کا لہجہ الگ رکھا ہے، انگوٹھے کا نشان الگ رکھا ہے، ایک سیل بھی جسم کا دوسرے آدمی کے سیل سے نہیں ملتا، سب کا جینیٹک الگ ہے۔ اسی طرح سونے کا انداز بھی سب کے الگ الگ بنایا ہے اللہ نے۔ مگر وہ رات بھر دیکھ رہے تھے، اگر سونے میں فرق ہوتا انداز میں، کوئی دہنی کروٹ ہوتا ہے، کوئی بائیں کروٹ ہوتا ہے، کوئی سونے میں خراٹے لینے لگتا ہے، کوئی لمبی لمبی سانسیں لیتا ہے، مگر شب ہجرت آواز دے رہی تھی کہ علی ویسے ہی سو رہے تھے جیسے نبی سوتے ہیں۔ درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ کوئی فرق نہیں، پھر اب آ جائیے اس پر تو کچھ سنجیدہ گفتگو ہو جائے۔ کل انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ حفاظت اور عصمت ایک ہی مفہوم ہے۔ میں نے کہا ہاں، آپ لغت دیکھ لیجیے، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ قرآن کی لغت ایک علامہ راغب انہوں نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے حفاظت کا بھی وہی مطلب ہے اور عصمت کا بھی وہی مطلب ہے، یعنی گناہوں سے خطاؤں سے محفوظ رہنا، یہ عصمت بھی ہے اور حفاظت بھی ہے۔ ہمارے یہاں اصطلاح میں معصوم اسے کہتے ہیں جو عصمت کبریٰ پر فائز ہو۔ آپ کہیں گے کہ عصمت کبریٰ کیا ہے؟ یہ عصمت کبریٰ یہ ہے کہ آدمی سر سے پاؤں تک ہر طرح کے معمولی گناہ کا چھینک بھی اس کے دامن کردار پر نہ ہو، مہک سے لے کے لہن تک، نہ خطا ہو نہ نسیان ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ دیکھیے ہم اسی لیے قرآن نے حکم دیا ہے، ہم اپنے ائمہ کا اتباع بھی کرتے ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں اور اتباع بھی کرتے ہیں۔ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے، اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اللہ کی ہم اطاعت کرتے ہیں، اتباع نہیں کرتے، جی کرتے ہیں۔ اللہ کا کہیں قرآن نے نہیں کہا کہ اللہ کا اتباع کرو، البتہ کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور صاحبان امر کی۔ تو اطاعت اللہ کی جا سکتی ہے، اتباع نہیں کیا جا سکتا۔ اتباع کا مطلب ہے پیروی، قدم بقدم چلنا۔ وہ کھڑے ہوئے ہم بھی کھڑے ہو گئے، وہ بیٹھ گئے ہم بھی بیٹھ گئے، وہ چلنے لگے ہم بھی چلنے لگے، جہاں انہوں نے آواز دی وہاں ہم بھی آواز دے رہے ہیں۔ تو یہ اتباع اللہ کا ہو ہی نہیں سکتا، انسان کا ہو سکتا ہے۔ ہمارے معصومین انسان تھے، مگر ہم نے اور انہوں نے پھر بھی فرق ہے۔ دیکھیے ہم جھکرت زبان ہم سے ہو جاتی ہے، ظالم کی جگہ مظلوم کہہ دیتے ہیں، مظلوم کی جگہ ظالم کہہ دیتے ہیں، خیالات پر جگہ ہوتی ہے تو الفاظ ہاتھوں سے پھسل جاتے ہیں، الفاظ پر زور دیتے ہیں تو معلوم ہوا خیال کیوں نہ ادھر چلی گئی۔ اس لیے کہ ہم انسان ہیں، عام انسان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن ہے، اس پر گفتگو کرتا ہوں، مگر ہم عام انسان ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، پڑھنے میں سبقت لسانی ہوتی ہے، آپ کو روزانہ تجربہ ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، معلوم ہوا کہ بھول کے تشہد نہیں پڑھا، کھڑے ہو گئے اٹھ کے، یا اب چکر کھا رہے ہیں کہ 2 رکعتیں نماز کی پڑھی ہے یا 3 رکعت پڑھی ہے، اب شکیات نماز پہ اپنا نگاہ جاتی ہے، کیا کریں؟ مگر معصومین کے ہاں کبھی سجدہ سہو کیا حضرت علی نے؟ کبھی نہیں کیا ہے، لہذا ہم کو سجدہ سہو کرنا بتایا ہے انہوں نے کہ دیکھو اگر کوئی نماز کا واجب چھوٹ جائے، بھول جاؤ تم، تو بعد میں سجدہ سہو کر لو۔ یہ اطاعت ہے، اتباع نہیں۔ کوئی سجدہ سہو جو ہے وہ علی کی اتباع میں نہیں ہے، حسن کے اتباع میں نہیں ہے، حسین کے اتباع میں نہیں ہے، ان کے حکم پہ ہے۔ درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ وہ
کا کنٹرول اپنے خیالات پر نہیں، اپنے خیالات پر نہیں۔ مگر عصمت جو ہے وہ ایسی چیز نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ عصمت کا مطلب تمام برائیوں سے خود کو محفوظ رکھنا، اور بہت سے افراد ہیں کہ جنہوں نے خود کو محفوظ رکھا ہے۔ کتنے افراد ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، اتنا معلوم ہے کہ 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 انبیاء یہ گناہوں سے محفوظ تھے، خطاؤں سے محفوظ تھے، عصمت کی منزل پر فائز تھے۔ مگر جس طرح ایمان کے درجے ہیں اس طرح عصمت کے بھی درجے ہیں، کوئی کسی درجے پر تھا، کوئی کسی درجے پر تھا، کوئی کسی درجے پر تھا۔ مگر معصوم وہی ہے کہ جس کا کنٹرول اپنی تمام قوتوں کو کبھی نہ رہتے۔ عصمت کے سلسلے میں 3 نقطۂ نظر ہیں جو دنیا میں پیدا ہوئے انسانوں کے بارے میں۔ ایک نقطۂ نظر ہے کہ جو ارسطو اور سقراط کا نقطۂ نظر تھا کہ انسان نہ اچھا ہے نہ برا، اللہ نے نہ اچھائی پر پیدا کیا ہے نہ برائی پر پیدا کیا ہے، بلکہ اس کو ایک وائٹ پیپر کے طور پر پیدا کیا ہے۔ بالکل وہ چاہے تو برا بن جائے اور چاہے تو اچھا بن جائے۔ ایک نقطۂ نظر ہو گیا۔ دوسرا نقطۂ نظر ہے ڈارون کا نقطۂ نظر، اس سے پہلے ایسے گزرے ہیں لوگ کہ یہ اصلاً درندہ ہے، جانور ہے، اصلاً یہ جانور ہے۔ یہ تو مہذب ہو گیا، ترقی کرتے 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 میٹھک سے جو ہے وہ بندر بنا اور بندر سے انسان بن گیا، اس طرح ترقی کرتے کرتے۔ اور مگر اس کی جانوریت جو ہے اس کے اندر ہے۔ جب کبھی غصہ آتا ہے تو بالکل جانوروں کی طرح سے لڑنے لگتا ہے، جب کبھی غصہ آتا ہے تو جانور کی طرح لڑنے لگتا ہے۔ تیسرا کہ انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، اس کی فطرت میں خیر بھی رکھا گیا ہے، شر بھی رکھا گیا ہے۔ یہ نقطۂ نظر کس کا تھا؟ ایرانیوں کا تھا، مجوسیوں کا۔ اور وہ کہتے تھے کہ خالق اگر خیر ہے تو اس سے شر نہیں پیدا ہو سکتا، اس لیے خیر سے شر نہیں پیدا ہو سکتا۔ عدم سے وجود جس طرح نہیں ہو سکتا اسی طرح سے خیر سے شر نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور وہ خیر مطلق ہے، جو خیر مطلق ہے وہ شر پیدا ہی نہیں ہو سکتا اس کی ذات سے، تو شر اس نے نہیں پیدا کیا۔ مگر شر ہے دنیا میں، شر دنیا میں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب شر دنیا میں ہے تو وہ مجبور ہوئے کہ 2 خالق کو مان لیں۔ انہوں نے کہا یا خالق خیر ہے یا خالق شر ہے۔ خالق خیر کا نام یزداں ہے، جس سے ہم لوگوں کے آ گیا ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار۔ تو وہ خدائے خیر کو کیا کہتے تھے؟ یزداں۔ اور خدائے شر کا نام رکھا انہوں نے اہرمن، اور وہ کہتے تھے خدائے خیر جو ہے وہ اس کا شکر ادا کرو وہ راضی ہو جاتا ہے، خدائے شر جو ہے یہ بہت ہی بدمعاش ہے، راضی نہیں ہوتا جلدی، جب تک بڑی سے بڑی قربانی نہ کرو۔ تو آگ جو جلائی جاتی تھی وہ اسی کے لیے جلائی جاتی تھی۔ اب جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا اور ایرانی مجوسی آ گئے مسلمانوں میں، تو انہوں نے کہا صاحب یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کہتے ہیں خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے۔ تو جب ایک ہے تو اور دنیا میں 2 طاقتیں ہم دیکھ رہے ہیں، خیر بھی اور شر بھی۔ اکثر شاعروں نے بھی کہا کہ 2 طاقتیں دنیا میں موجود ہیں، خیر بھی اور شر بھی۔ تو ایک خدا جو ہے وہ اگر خدا خیر ہے تو شر نہیں پیدا کر سکتا، اور شر ہے اگر تو خیر نہیں پیدا کر سکتا۔ اب مسلمان چکر میں پڑے، مسلمان چکر میں پڑے۔ اہل بیت سے تو رشتہ توڑے ہوئے تھے، دوسروں کے دروازے پر پہنچے، ان کا مجوسی یہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں؟ پہلے ہمارا خدا جو ہے وہ خدا خیر بھی ہے اور خدا شر بھی ہے، شر بھی اسی کی طرف سے ہے اور خیر بھی اسی کی طرف سے ہے۔ پرانی کتابوں میں دیکھ لیجیے، اکثر قرآن کے ترجمے میں نذیر احمد صاحب کا ترجمہ جو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں من اللہ خیر ہی و شر ہی، خیر بھی اسی کی طرف سے ہے اور شر بھی اسی کی طرف سے ہے، اچھائی بھی اسی کی طرف سے ہے، برائی اسی کی طرف سے ہے۔ اب ہمارا نقطۂ نظر ہے، یہ سواد اعظم کا نقطۂ نظر ہے، خیر بھی اسی کی طرف سے ہے اور شر بھی اسی کی طرف سے ہے۔ اب ہمارا نقطۂ نظر ہے، ہمارے معصومین علیہ السلام نے ہمیں جو بتایا وہ یہ بتایا کہ شر کوئی چیز ہے ہی نہیں،
اللہ نے جو کچھ پیدا کیا وہ خیر پیدا، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا خیر پیدا کیا ہے. اسی خیر کا جب سوء استعمال ہوتا ہے، جب مس یوز ہوتا ہے تو شر عالم وجود میں آتا ہے. اللہ نے نہیں پیدا کیا. درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. کوئی ایسی چیز اللہ نے پیدا نہیں کی. آپ جسے زہر کہتے ہیں، اللہ نے زہر نہیں بنایا، اسے تو تریاق بنایا، اسے تریاق بنایا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے یہاں بہت سی دوائیں ایسی ہوں گی جو آرسینک سے بنی ہوں گی. آرسینک یعنی سنکھیا، یعنی سب میں قاتل، یعنی زہر حلال. اب آپ کہیے اللہ نے زہر پیدا کیا ہے، تو وہ کہے کہ میں نے زہر نہیں پیدا کیا ہے، یہ تمہاری عقل کو قصور ہے، تم سمجھے نہیں. میں نے اسے تریاق بنایا ہے. اگر مقدار کے اندر کھاؤ گے تو یہ تریاق ہے، اور اگر مقدار سے زیادہ استعمال کرو گے تو زہر بن جائے گا. جہاں استعمال کرنا ہے وہی استعمال کرو. اب کہتے کیا ہے؟ انسان کی فطرت میں شر آیا کہاں سے؟ کہنے لگے غصہ، حسد، رشک، خوف، یہ سارے جذبات جتنے ہیں، لالچ، یہ جتنے فطری تقاضے ہیں، فطری تقاضے اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ سب خراب ہے، ان میں کوئی بھی خراب نہیں. اگر صحیح جگہ پہ استعمال ہو، غصہ اگر مرحب پہ آئے تو خیر ہی خیر ہے، اگر کسی غریب پہ آ جائے تو شر ہی شر ہے، رشک اگر کسی نیک کام میں پیدا ہو تو خیر ہی خیر ہے، اگر کسی برے کام میں پیدا ہو جائے تو شر ہی شر ہے. خوف جہاں ہونا چاہیے، خوف خدا ہو تو خیر ہی خیر ہے، اور خوف طاغوت ہو اگر تو شر ہی شر ہے. جتنے جذبات ہیں سب صحیح جگہ پر رکھے جائیں. عزیزان گرامی، یہ تو شیطانی فکر تھی. اس نے کہا ہم آپ کے بنے مٹی سے بڑے ہیں. نہ مٹی کوئی چیز ہے نہ آپ کوئی چیز ہے. اصل چیز تو وہ بنانے والا ہے جو بنا دے. درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. علی کو بھی آتا تھا، مگر غصے میں کسی کو خراش نہیں لگی حضرت علی کی تلوار سے، حضرت علی کے ہاتھوں سے، حضرت علی کے ہاتھوں سے. دشمن کے سر پر تلوار رکتی تھی اور دشمن کے سینے سے اتر جاتے تھے. اتر کے بتایا کہ یہ جتنے فطری تقاضے ہیں جب تک اپنی جگہ پہ ہیں، آدمی معصوم ہے، آدمی محفوظ ہے. اور جہاں اپنی جگہ سے کھس کے یہ فطری تقاضے جو ہے، یہ سب فطری تقاضے اللہ نے پیدا کیے ہیں، سب خیر ہی خیر ہے. تو انسان محفوظ عن الخطا ہو جائے گا. جب محفوظ عن الخطا ہو جائے گا تو انہی میں سے اللہ اپنے انبیاء کا انتخاب کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں اپنے ائمہ کا بھی انتخاب کرتا ہے. اس لیے کہ اسی نے انتخاب کیا ہے. اسی نے کہا حضرت ابراہیم سے، فَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. آج تم کو میں نے امام بنایا، یعنی اللہ نے امام بنایا. امام اللہ بناتا ہے اور کوئی نہیں بنا سکتا. امام بنا دیا، یعنی جس کو حضرت ابراہیم کو اتنے امتحانات سے گزارنے کے بعد انبیاء کا امتحان اتنا نہیں لیا جتنا امامت کے لیے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا. نبی بنا دیا، کوئی امتحان نہیں لیا. اب آپ کہیں گے کہ صاحب نبی جب بنایا تو امتحان کیوں نہیں لیا؟ امام بنایا تو کئی امتحانات لیے. آگ میں پھینکے گئے، بے وطن کیے گئے، وطن سے نکالے گئے، جنگل میں جا کے بیوی بچوں کو پہاڑی علاقے میں جہاں نہ درخت تھا نہ پیڑ نہ پودے، وہاں چھوڑ کے چلے آئے. اور اس کے بعد سب سے بڑا امتحان یہ لیا کہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو میری راہ میں. جب نبی بنایا تھا تو امتحان نہیں لیا. تو جواب یہ ہے کہ نبوت جو ہے یہ اس کا عہدہ ہے، اس کے لیے ہے. اس نے جس کو سمجھا اس کو نبی بنا دیا، منتخب کر لیا. لیکن امامت کا تعلق الناس سے ہے. جب تک الناس پہ حجت نہ تمام ہو اس وقت تک عدل الہی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ کسی کو امام نہ بنائے. ورنہ انسان کہے گا کہ ہمیں کیوں نہیں بنایا، انہیں کیوں نہیں بنایا. اتنا امتحان لے لیا اور بتا دیا کہ دیکھو امام اسے بنایا جاتا ہے جو اتنا بڑا کلیجہ اپنے سینے میں رکھتا ہو کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے. عزیزان گرامی، میری نظر گھڑی پہ ہے اور وہی آدمی کا دماغ ہے، کبھی ادھر بہک جاتا ہے کبھی ادھر بہک جاتا ہے، اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. کل تذکرہ تھا ہماری اداکاری کا تذکرہ تھا کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں.
रोते क्यों हैं, जिक्र क्यों करते हैं? उससे पहले अज़ादारी को समझने से पहले करबला को समझना पड़ेगा। अगर करबला न होती तो इस्लाम न होता। इस्लाम की हिफाजत के लिए करबला जरूरी थी और करबला की हिफाजत के लिए अज़ादारी जरूरी थी। अगर करबला न होती तो सब मिट गया होता, और करबला अगर बाकी न होती, जिंदा न होती, तो इस्लाम जिंदा नहीं रह सकता था। इस्लाम जिंदा नहीं रह सकता था। और हम करबला से हर साल गुजरते हैं। हमें ऐसी तरबियत दी गई है, हमारी कौम को ऐसी तरबियत दी गई है कि हम महसूस करते रहते हैं। आज पहली मुहर्रम है, इमाम हुसैन अभी सफर में है। आज दूसरी मुहर्रम है, काफिले हुसैनी करबला में आ गया। अबू बकर अब्बास खैमे नस्ब कर रहे होंगे, अली अकबर खैमों के सामने टहल रहे होंगे, ज़ैनब मुसल्ला बिछाए हुए नमाज पढ़ रही होगी। तीसरी मुहर्रम आई, हमारे तसव्वुर में होता है गोया हम करबला के साथ साथ चलते हैं, अज़ादारी के साथ, अज़ादारी की उंगली पकड़े हुए करबला के साथ साथ चलते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते थे, आज 7 तारीख है, अगर हम लोग कहीं कोई शरारत कर देते थे बचपन में, कहते थे शर्म नहीं आती, आज 7 तारीख है, आज हुसैन के बच्चों पर पानी बंद हो गया है, आज हुसैन के बच्चों पर पानी बंद हो गया है। 9 मुहर्रम आ गई, 9 मुहर्रम आ गई, आज हंसना नहीं, जूता पहन के बाहर मत निकलो। 10 मुहर्रम आ गई, सर नंगा होना चाहिए, आस्तीन उल्टी हुई होनी चाहिए, गरीबान खुला हुआ होना चाहिए। क्यों? आज फातिमा का घर दिख रहा है, आज अली का चमत्कारात हो रहा है। हमें तालीम ही कैसी दी गई है? हमें तालीम क्यों? किरदार साजी की है, ताकि करबला मरने न पाए, करबला मरने न पाए। हम अज़ादारी करते हैं, बेशक करते हैं, हम अज़ादारी क्यों करते हैं? अगर कोई ये समझता है कि हम सिर्फ शोक मना रहे हैं, बिल्कुल सही। अज़ादारी हमें ज़ैनब ने सिखाई है, सैयद सज्जाद ने सिखाई है, और ये रास्ता दरअसल फातिमा ज़हरा ने दिखाया कि देखो, हक़ायक़ की हिफाजत अगर करना है तो हक़ायक़ की हिफाजत के लिए आंसुओं से बढ़कर कोई दूसरा कोई जरिया नहीं है। वरना ये हुकूमतें, ये सल्तनतें बड़े बड़े वाक़ों को खा जाती हैं, हजम कर जाती हैं, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचते नहीं। इनके पास इतनी ताकत होती है, इनके पास मीडिया होता है, इनके पास ज़राए इब्लाग़ है। जिस वाक़े को चाहते हैं दफ़न करते हैं, जिस वाक़े को चाहते हैं उभार देते हैं, जिस झूठ को चाहते हैं वाक़या बना देते हैं, और जिस वाक़े को चाहते हैं झूठ बना देते हैं। करबला को बचाने का एक ही तरीका है कि करबला को भूलना नहीं, करबला को भूलना नहीं। हम करबला को याद करते हैं, और दुनिया से कह दीजिए, अगर कोई कहे तो दुनिया से कह दीजिए, ये ना समझिए कि हम कोई बैकवर्ड कौम है, या हम कोई पसमानदा कौम है, या हमारे यहाँ साहिबाने फिक्र नहीं पैदा हुए, साहिबाने नजर नहीं पैदा हुए। आप कह दीजिए कि हमारे कौम ने बड़े बड़े फलसफी पैदा किए हैं, बड़े बड़े मनसबी पैदा किए हैं, बड़े बड़े मुसन्निफीन पैदा किए हैं। बाबा कीमिया कहे जाने वाले, फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर इब्न हियान हमारी कौम में पैदा हुए हैं। वो अली सेना हमारी कौम में पैदा हुए हैं। अल्लाह में तुसी जिन्होंने पहली रसद का कायम की, पहली दूरबीन बनाई सितारों को देखने के लिए, वो हमारी कौम में पैदा हुए हैं। हमारी कौम में बड़े बड़े अदीब पैदा हुए हैं, बड़े बड़े शायर पैदा हुए हैं। फिर आप मातम क्यों करते हैं? मातम इसलिए करते हैं कि हमको जुल्म से नफरत है, हमें मजलूम से मोहब्बत है, हमें जुल्म से नफरत है और हमें मजलूम से मोहब्बत है। जब तक दुनिया में मजलूम का खून बहता रहेगा, हमको करबला याद आती है, हमको करबला याद आती है। जब कोई बच्चा कहीं यतीम कर दिया जाता है तो हमारी नजर करबला को पहुंच जाती है। किसी को घर को आग लगाई जाती है, हमें करबला याद आ जाती है। किसी माँ की कोख उजाड़ी जाती है, हमें करबला याद आ जाती है। किसी बेगुनाह का खून अल्लाह की जमीन पर टपकता है, हमें करबला याद आ जाती है। जहां भी कहीं भी जुल्म होता है, किसी मजलूम पर भी जुल्म होता है, हमारी नजर करबला में पहुंच जाती है, हमें करबला याद आती है। जब करबला याद आती है तो हम हुसैन हुसैन करते हैं। हम क्या हुसैन कहते हैं? ये इस लफ्ज में हुसैन जैसे छोटे से लफ्ज में दुनिया भर की मजलूमियतें पनाह ली। किसी
مظلومیت کا، کتنی بڑی بھی مظلومیت اس کے اظہار کے لیے اس سے بہتر لفظ نہیں ہے، حسین سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو جب ہم حسین کہتے ہیں تو دنیا بھر کے مظلوموں کا درد اس لفظ میں سمٹا ہوا ہوتا ہے، اور جب ہم یزید کہتے ہیں تو دنیا بھر کے ظالموں سے نفرت کا جذبہ اس کے دامن میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا اس سے فائدہ کیا ہے؟ ماتم کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ ماتم کرنے سے، ماتم کوئی آدمی بے خود ہو جاتا ہے تو ماتم کرتا ہے، بے شک ہم بے خود ہو کے ماتم نہیں کرتے، یقیناً کربلا کے بعد جو ماتم ہوا وہ بے خودی میں، لوگوں نے اپنا سر بھی پیٹا، اپنا سینہ بھی پیٹا، اپنے رخساروں کو بھی پیٹا۔ ہم بے خودی کا ماتم نہیں کرتے، ہم شعور کا ماتم کرتے ہیں۔ ہم بے ہوش ہو کے ماتم نہیں کرتے، باہوش ہو کے ماتم کرتے ہیں۔ ہم سمجھ کے ماتم کرتے ہیں کہ ہم ماتم کر رہے ہیں، ہم سمجھ کے ماتم کرتے ہیں۔ اگر کربلا میں ہوتے، دیکھ لیتے وہ منظر، یا دوسرے دن ہمارے سامنے وہ لوٹا ہوا قافلہ آ جاتا جیسے کوفے میں آ گیا تھا، تو ہو سکتا ہے ہم نے اپنا سر پٹک لیا ہوگا، جیسے کوفے والے نہ جانے کتنے سر پٹک پٹک کے مر گئے، اپنی جانیں دے دی، اس وقت ہوتا۔ مگر ہم باہوش اور شعور کے ساتھ ماتم کرتے ہیں۔ تو کیوں ماتم کرتے ہیں؟ کیوں ماتم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ظلم کے خلاف احتجاج کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے۔ دنیا احتجاج کرتی ہے، طرح طرح کے احتجاج کے طریقے ایجاد کیے ہیں، ہم نے ان پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ حالانکہ جو ہم پہ اعتراض کرتا ہے تم کو سب سے پہلے اس پر اعتراض کرنا چاہیے کہ تم کو احتجاج کرنا ہے تو راستہ کیوں بند کر دیا، تم کو احتجاج کرنا ہے تو موٹریں کیوں روک لی، سنگ باری کیوں کرتے ہو، پتلے کیوں جلاتے ہو، اس سے کیا فائدہ؟ لندن میں احتجاج ہوا، برہنہ ہو کے نکل آئے، کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ تم برہنہ ہو کے کیوں نکل آئے۔ یہ کیسا احتجاج ہے؟ لوگوں نے اخبار کا کپڑا پہن لیا اور احتجاج کرنے کے لیے نکل آئے، کوئی کسی نے نہیں کہا یہ کون سا احتجاج ہے۔ ہم سے کہتے ہیں آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، آپ نوحہ کیوں پڑھتے ہیں، آپ روتے کیوں ہیں؟ بھائی ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہر ظلم پر، کہیں ظلم ہو رہا ہو، کسی قوم پر، کسی مذہب پر، یہودی پر ظلم ہو، عیسائی پر ظلم ہو، مسلمان پر ظلم ہو، بھلا جس دنیا میں روزانہ سینکڑوں بے گناہوں کا خون زمین پر ضائع ہو رہا ہو، جہاں روز سینکڑوں گھر اجاڑے جا رہے ہوں، جہاں روز سینکڑوں خاندان تباہ کیے جا رہے ہوں، نہ جانے کتنے قید میں مار ڈالے جا رہے ہوں، وہاں ہم ظلم کے خلاف احتجاج نہ کریں؟ اگر ہم احتجاج نہ کریں گے تو کربلا کے ہم وارث ہیں۔ ہم تنہا وہ قوم ہے جو کربلا کے وارث ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، یہ ہمارے احتجاج کا طریقہ ہے۔ اور فطرت کے تقاضوں سے پوچھ لو جا کے کہ فطرت نے احتجاج کا جو سلیقہ انسان کو دیا ہے وہ کیا ہے۔ کسی بچے کو ایک تماشا مار کے دیکھ لیجیے، وہ احتجاج میں کیا کرے گا؟ رونا شروع کر دے گا، رونا شروع کر دے گا، یا جو اس کے چاہنے والے اس کو آواز دینا شروع کر دے گا، اسے یہی تو کرے گا، اپنے باپ کو پکارے گا، اپنے چچا کو پکارے گا، اپنے بھائی کو پکارے گا، روئے گا، زیادہ تکلیف ہوگی، سر پیٹنے لگے گا۔ کوئی بوڑھی کمزور عورت اپنی گٹھری لیے ہوئے بیٹھی ہو، آپ جائیے اور گٹھری چھین لیجیے اس سے، دیکھیے کیا کرتی ہے، اپنا سر پیٹنے لگے گی، اور تو کچھ نہ کرے گی، اپنا سینہ پیٹنے لگے گی، مگر وہ بے خودی میں سینہ پیٹے گی، ہم باہوش ہو کے سینہ پیٹتے ہیں، اس لیے کہ فطرت نے یہ بتایا ہے احتجاج کا، ظلم کے خلاف احتجاج کا فطری طریقہ یا رونا ہے یا ظلم کا ذکر ہے جو ہوا ہے، جسے ہم نوحہ کہیے یا مرثیہ کہہ لیجیے یا مجلس کہہ لیجیے یا بیان کہہ لیجیے۔ اور ماتم یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے، فطرت نے سکھایا ہے۔ فطرت چونکہ ہم باہوشوں کے ماتم کرتے ہیں، یہ نہ کہیے گا کہ ماتم میں ترتیب کیسے پیدا ہو گئی۔ ہم نے پہلے کہہ دیا کہ یہ شعور کا ماتم ہے، بے شعوری کا اگر ماتم ہوتا تو ہم کبھی سر پیٹتے کبھی سینہ پیٹتے، اس میں کوئی ترتیب نہ ہوتی، کوئی اپنا سینہ پیٹ رہا ہے، کوئی سر پیٹ رہا ہے۔ لیکن ہم شعور سے دنیا کو بتانے کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، تو ہم اپنے ماتم میں ایک ترتیب پیدا کر لیتے ہیں۔ ترتیب اس لیے پیدا کر لیتے ہیں تاکہ سننے والے جو آس پاس آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، دوسری قوموں والے جنہیں کربلا کا واقعہ نہیں معلوم ہے، وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہم نے ایک طریقہ پیدا کر لیا ہے، یہ ترتیب پیدا کر لی ہے۔ یہ ترتیب کوئی حرام تو نہیں ہے، کوئی ناجائز تو نہیں ہے۔ اگر یہ ترتیب حرام ہے تو لفظوں میں ترتیب پیدا کر کے شعر بن جاتا ہے، لفظوں میں ترتیب پیدا کر دیا، شعر بن گیا، ہم نے نوحہ پڑھا، ہم نے مرثیہ پڑھا۔ ترتیب نہیں ہے تو نثر ہے، نثر خالی ہو رہی ہے۔
تو یہ ہمارا احتجاج ہے، اس میں ہم نے ترتیب پیدا کر دی، یہ بھی کوئی حرام نہیں ہے۔ مگر جب تک دنیا میں ظلم ہوتا رہے گا اور منتظم خون حسینی جب تک پردے سے باہر نہیں آئے گا، جب تک بے گناہوں کا خون زمین پر ٹپکتا رہے گا، ہمیں کربلا والے یاد آتے رہیں گے، کبھی علی اکبر یاد آئیں گے، کبھی عباس یاد آئیں گے، کبھی حسین یاد آئیں گے، کبھی قاسم یاد آئیں گے، ہم ماتم کریں گے، ہم نوحہ پڑھیں گے، ہم ذکر کریں گے۔ ہماری شہزادی زینب نے ہم کو یہی پیغام دیا ہے۔ ہاں، جب یہ قافلہ یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا تھا کوفے میں، تو منظر اور تھا، کوفہ سجایا گیا ہے، آراستہ ہے، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں، مگر ابھی انقلاب نہیں پیدا ہوا ہے۔ یہ انقلاب کس نے پیدا کیا؟ زینب نے۔ میں نے کل کہا تھا کہ زینب کی مثال نہیں ہوئی، اب پھر کہہ رہا ہوں، تعلیم کو موڑا ہے نہ جانے کتنوں نے، مگر زینب نے تو نئی تعلیم بنائی ہے، نئی تعلیم، نیا عہد ایجاد کیا ہے، نیا زمانہ عالم وجود میں لائی ہے۔ وہ زمانہ جو 30 سال میں بنا تھا، اسے وہی کربلا میں ختم کر دیا۔ ایک نیا زمانہ کیسے؟ اس طرح سے کہ کربلا سے پہلے ہر آدمی یزید سے ڈرتا تھا، ہر آدمی کی نگاہیں یزید کی تھیلیوں کی طرف تھی، ہر وقت جان کا خطرہ کہیں یزید کا کوئی سپاہی ہمیں مار نہ دے، ہمارے گھر میں آگ نہ لگا دے، ہمارے گھر میں کہیں آگ نہ لگا دے، کہیں جو عطیہ مل رہا ہے وہ رک نہ جائے، پیسہ ملے گا۔ لیکن زینب نے جو انقلاب پیدا کیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ جب کوفے میں زینب پہنچی ہے تو وہ جو ابن زیاد کی تلواروں کو دیکھ کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے، حضرت مسلم کی مدد نہیں کی تھی، حضرت مسلم کی مدد نہیں کی تھی، کوئی حضرت مسلم کے ساتھ نہیں تھا، تنہا شہید ہو گئے۔ لیکن جس وقت زینب بولنے کے لیے کھڑی ہوئی، تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت یہ قافلہ پہنچا بیچ چوراہے پر بازار کوفہ کے، ابن زیاد بھی تماشا دیکھنے کے لیے آیا تھا، ہودج میں بیٹھا ہوا، چاروں طرف سے گھرا ہوا ہودج ہے، اس کے اندر بیٹھا ہوا بہترین کپڑا پہنے ہوئے، اپنی فتح کا منظر دیکھنے کے لیے آگے اس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور یہ قافلہ اندر داخل ہوتا ہے، آگے دھوکے لہذا پر شہیدوں کے سر ہے، چاروں طرف یزید کے سپاہی بریلہ تلواریں لیے ہوئے ہیں، اس سے آگے سرخ پرچم بردار ہیں۔ یہ قافلہ جب بیچ میں پہنچا بازار کے، بس ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے اپنا سر اٹھایا، ایک مرتبہ تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، سر اٹھایا۔ تاریخ کہتی جیسے زینب نے سر اٹھایا، جو جہاں تھا وہیں رک گیا، ایسا لگا کہ زمین نے سب کے پاؤں پکڑ لیے۔ شہید اعظم میں لکھا ہوا ہے کہ اونٹوں نے گردن ہلانا بند کر دیا، اونٹوں کی گردن میں جو گھنٹیاں بندھی ہوتی تھی اس کی آواز میں غائب ہو گئی۔ اور ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے مجمع پر نظر ڈالی اور ڈالنے کے بعد کہا اب کیا روتے ہو آئے اہل کوفہ، نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ زینب نے کیا خطبہ دیا، خطبہ کتابوں میں ہے، میں اسے دہرانا نہیں ہے، مگر جو اس کا رد عمل ہوا وہ بتا رہا ہوں۔ بہرحال یہ ہوا، تاریخ کہتی ہے جیسے جیسے زینب کی آواز گونج رہی تھی، معلوم ہو رہا تھا کہ کوفے کے در و دیوار رو رہے ہیں، کوفے کے در و دیوار رو رہے ہیں۔ عورتیں اپنے سروں سے چادر پھینک کے سامنے آ کے ماتم کرنے لگی، بچے ماتم کرنے لگے، بوڑھے دیواروں سے اپنا سر ٹکرانے لگے۔ سید سجاد دوڑ کے گئے، کہا بوبی اماں آپ عالمہ بیڑے معلمات ہیں، اب خاموش ہو جائیے ورنہ لوگ اپنی جانیں دے دیں گے۔ اللہ 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 اللہ، یہ لوگ اب جانے۔ زینب خاموش ہو گئی، جانتے تھے یہ امام ہے۔ زینب بھی معصومہ تھی، مگر اتنا جانتی تھی کہ یہ امام ہے، ان کا حکم ماننا ہے۔ اور سیدہ سجاد نے جب کہا اپنی بیوی سے تو سمجھ رہے تھے کہ اب اگر اور زیادہ حضرت زینب نے ذرا سا بھی تقریر اور زیادہ بڑھا دی تو کتنے جان اپنی دے دیں گے۔ اور میں اب یہی آگے کہتا ہوں مسلمانوں سے، ان مسلمانوں سے یا ان انسانوں سے جو کہتے ہیں کہ حسین حکومت کے لیے آئے تھے کربلا میں، حکومت کے لیے آنا کے لیے حسین نکلے تھے تو کربلا میں کیوں آئے؟ شام میں جانا چاہیے تھا۔ اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئے، خود مردوں کو لے کے آنا چاہیے تھا، لڑکوں کو لے کے آنا چاہیے تھا۔ اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو کوفے میں آ کے دیکھ لو، یہ وہ موقع تھا کہ سید سجاد بجائے یہ کہنے سے
کہ بھبی اماں خاموش ہو جائیے، آپ عالمہ غیر معلمہ ورنہ لوگ جان دے دیں گے. کہتے بھبی اماں بس وقت آ گیا ہے، اس مجمع سے کہہ دیجیے کہ دارالعمارہ پر ٹوٹ پڑے اور ابن زیاد کو نکال کے کھینچ کے باہر پھینک دے، قتل کر دے اسے. ابھی یہ سارا مجمع ٹوٹ پڑتا. مگر امام کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے امام جو ہے وہ درجہ ولایت پر فائز ہوتا ہے. ولایت اور حکومت دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. زینب نے انقلاب پیدا کر دیا. اب تک کوفے والے ڈر رہے تھے، خوفزدہ تھے، اب سارے کوفے والے ماتم کرتے ہوئے نکل آئے. تاریخ کہتی ہے شہید اعظم میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جو تلواریں لیے ہوئے چاروں طرف قافلے کے چاروں طرف پہرا دے رہے تھے، انہوں نے اپنی تلواریں پھینک دی اور اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. جو کوفے کے تھے، جو کوفے کے نہیں تھے، تلواریں پھینک کے کھڑے ہو گئے. اس لیے کہ عورتیں اتنی نفرت سے دیکھ رہی تھی انہیں کہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. اور وہی موقع تھا جب عبداللہ ابن عفیف اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ زینب کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، تب کہ اپنی بیٹی کو بلایا. نابینا تھے، آنکھ نہیں تھی، کسی جنگ میں آنکھیں ضائع ہو گئی تھی. آپ نے علی سے کہا تھا میری دعا کر دیجیے میری آنکھیں واپس آ جائیں. علی نے کہا تھا آنکھیں واپس لے کے کیا کرو گے؟ اگر آنکھیں واپس مل جائیں گی ایک دن تمہیں افسوس ہوگا، ایک دن تمہیں افسوس ہوگا. جیسے زینب کی آواز کانوں سے ٹکرائی، ایک مرتبہ تڑپ کے بیٹی سے کہا بیٹا دیکھو تو میرے مولا کی آواز ہے، کیا قیامت آ گئی کیا؟ بیٹی نکل کے گئی اور تھوڑی دیر کے بعد آ کے کہا بابا علی تو نہیں ہے، آپ اس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا لوگوں سے، سب نے بتایا یہ زینب بول رہی ہے، یہ زینب علی کی بیٹی ہے. میں نے دیکھا کہ خاتون بال کھلے ہوئے ہیں، بالوں پر خاک پڑی ہوئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، پیرہن جگہ جگہ سے ہٹا ہوا، کلائیوں میں رسیاں بندھی ہیں، بازوؤں میں رسیاں بندھی ہیں. وہ جب بول رہی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ کوفے کے درو دیوار رو رہے تھے. بھائی بٹوا تڑپ کے کھڑے ہو گئے کہ نہ جانے کون سا وقت پڑ گیا میرے نبی کے بیٹوں پر، میرے نبی کے لفظ ذکر پر. میں چل رہا ہوں بیٹا ذرا مجھے راستہ تو بتا. اب آگے بیٹی ہے، پیچھے پیچھے عبداللہ ابن عفیف ہے. آ گئے میدان میں، آگے میدان میں آ گئے، کہیں کو قتل کیا، زخمی ہوئے. ابن زیاد جانتا تھا کہ یہاں قتل کرنا اب ٹھیک نہیں ہے. زینب نے انقلاب پیدا کر دیا ہے، اب لوگوں کے دل و دماغ سے تلوار کا خوف نکال دیا ہے. لوگوں کے دل و دماغ میں جو دنیا کی لعنت بچی ہوئی تھی زینب نے اسے نکال کے باہر پھینک دیا ہے. بھاگا اپنے دارالعمارہ میں اور کہنے لگا مجھے بچاؤ ان قیدیوں سے، مجھے بچاؤ ان قیدیوں سے. تاریخ کے فکرے ہیں، مجھے بچاؤ ان قیدیوں سے، لے جاؤ یزید کے دربار میں، لے جاؤ یزید کے دربار میں. اور اسی کوفے کا واقعہ ہے. بس لوگ برائے مظلوم چند آنسو بہانے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کربلا میں حبیب ابن مظاہر جی تھے. یہ حبیب ابن مظاہر کون؟ یہ حسین کے رفیق، حسین کے بچپن کے ساتھی، حسین کے جس کو حسین نے خود بلوایا تھا کربلا کے میدان میں. خیمے کے دروازے پر زینب کھڑی ہے، حسین قلم لیے کچھ لکھ رہے ہیں. زینب نے پوچھا ماں جائے کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا میں اپنے بچپن کے دوست کو خط لکھ رہا ہوں، بچپن کے دوست کو خط لکھ رہا ہوں حبیب ابن مظاہر کو. کہا بھیا ایک سفرہ میری طرف سے لکھ لیجیے کہ حبیب جتنی جلدی ہو کربلا میں آ جانا، جتنی جلدی ہو کربلا میں آ جانا کہیں ہم لوٹ نہ جائیں. حسین نے ادھر خط لکھا، ادھر کوفے میں حبیب ابن مظاہر اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. ایک مرتبہ لقمہ پھنسا. زوجہ نے کہا معلوم ہوتا ہے آپ کو کوئی یاد کر رہا ہے. حبیب نے کہا کون یاد کرنے والا ہے؟ فرزند رسول کے علاوہ وہی یاد کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کربلا میں حسین اور حسین کے بچے گھیر لیے گئے، یزید کی فوجوں نے گھیر لیا. بیوی کھانے سے اٹھ گئی، کہا وائے ہو تم پر، فاطمہ کا لال جنگل میں گھر گیا اور تم یہاں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہو. کہا میں کیا کروں، میں تمہاری وجہ سے تمہاری تنہائی دیکھ کے میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں. میں نے تو تہیہ کر لیا ہے جانے کا، کہا جاؤ خدا کے لیے جاؤ ورنہ قیامت میں فاطمہ زہرا کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا. ابھی زوجہ نے اتنا کہا تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اٹھ کے دیکھا تو قاصد تھا. اس نے کہا یہ تمہارے نام خط ہے. حبیب نے خط کھولا، آنکھوں سے لگایا، حسین کا خط تھا. چند ٹکڑے پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ چیخ
चीख कर रोए। रौजा ने पूछा क्यों रोए? कहा एक खतरा ज़ैनब की तरफ से लिखा हुआ है, हबीब जितनी जल्दी हो चले आओ। हबीब ने अपने गुलाम से कहा कि नाके को लेके जंगल में जाओ, इनको चराना मगर लौट के ना आना, फला झाड़ी के बाद मेरे नाके को लेके मेरा इंतजार करना, मैं जब आऊँगा शब के सन्नाटे में अंधेरे में तो अपने मौला की खिदमत में जाऊँगा। शाम को जब पहुँचे हबीब तो देखा गुलाम नाके से कह रहा था कि मालूम होता है मेरे मालिक के दिल में कोई दूसरा ख्याल आ गया, मौत से डर गए हैं। अगर वो मौत से डर गए हैं तो फातिमा के लाल की नुसरत करने के लिए मुझे लेके चलना, मैं फर्जंद रसूल की नुसरत करूंगा। हबीब ने ये सुन लिया खतरा, आगे बढ़े, अपने गुलाम को गले से लगाया, कहा जाओ मैंने तुम्हें आज़ाद किया। गुलाम ने कहा वाह, जब तक अपनी खिदमत का मौका था मुझे साथ रखा, अब जब हुसैन की खिदमत का वक्त आया तो मुझे आप आज़ाद कर रहे हैं, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मुझे करबला लेके चलिए। जब काफिला करबला आया, हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर शहीद किए गए। हुसैन दोनों हाथों पर हबीब की मैयत लेके खेमे में आए। ज़ैनब ने मातम किया, कुलसूम ने मातम किया, ज़ैनब ने मातम किया, कुलसूम ने मातम किया। हबीब दुनिया से कुरहुरू होकर चले गए। अब यह काफिला जा रहा है, आखिरी फतरा फोक बनाने मजलूम कि यह काफिला कूफे से गुजर रहा था कि एक मर्तबा जरा आगे बढ़ा तो एक जगह ज़ैनबे कुबरा ने देखा कि एक औरत घुटनों में सर रखे हुए रो रही और भाई बेतहाशा रो रही है, सिसक सिसक के रो रही है, बिलक बिलक के रो रही है। अली की बेटी थी, मुश्किल कुशा की बेटी थी, जिगर दिल तड़प गया, दिल तड़प गया। आवाज दी बीबी तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारा तो कोई चाहने वाला शहीद किया गया है, तुम्हारा कोई बेटा मारा गया है, आखिर रोने का सबब क्या है? उस खातून ने अपना सर और भी अपने घुटनों में छुपा लिया, जवाब देने के बजाय और ज्यादा तेजी से रोने लगी। जब तो रोने लगी तो ज़ैनब ने कहा मैं तुझे अपने हक का वास्ता देता हूँ, खातून तू बता दे किसके गम में रो रही है। बस उस खातून ने सर उठाया, कहा मुझसे न पूछिए कि मैं कौन हूँ, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मेरा शौहर मुझसे कह के गया था कि जा रहा हूँ अहले बैत रसूल की नुसरत करने के लिए, लेकिन इन सरों में मुझे वो सर नजर नहीं आता। ज़ैनब ने कहा कौन था वो? कहा मेरे वारिस, मेरे शौहर हबीब इब्ने मज़ाहिर थे, बस इतना सुनना था। ज़ैनब ने कहा बीबी हबीब ने तो अपने लिफाफत अदा कर दिया, फौजों ने सर हबीब को संदूक में बंद किया है ताकि कहीं कोई बगावत न हो जाए, उनके कबीले वाले न कर दे। संदूक में बंद है, बस इतना सुनना था। ज़ौजे हबीब खड़ी हो गई, सर से चादर हटा दी, कहा अली की बेटी अब मैं सुरखरू हुई, मुझे अपने साथ ले चलिए, जहाँ कैद में आप जाएंगी मैं भी जाऊंगा। मातम करती हुई निकली और कूफे वाले उधर मातम कर रहे थे, कूफे में इनकलाब पैदा हो गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही व सय्यदी व मौलाई, पालने वाले हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा ले, पालने वाले हमारे आंखों को रुमाले जनाबे सैयदा में जगह इनात फरमा दे, पालने वाले जो मोहताज है, जो ज़ैरत है उनकी तमन्ना पूरी हो, जो मखलूक है उनका कर्ज अदा हो, परचम इस्लाम को सर बुलंद कर, परचम कुफ्र को सुलझो कर। पालने वाले हमारे दिलों को, हमारे घरों को, हमारे अज़ाखानों को जिक्र अहले बैत को अपनी याद से आबाद रख। महबूब इस कौम को, इस कौम के नौजवानों को, बुजुर्गों को ऐसा अमल और ऐसा इल्म अता कर दे कि दूसरी कौमों के दरमियान तेरे अहले बैत के ताल्लुक़ पर सदियाँ बच जाएँ। दुनिया को बता सके कि सही इस्लाम, सच्चा इस्लाम कहाँ है और कैसा है। आने वाले जो कोताहियाँ हम में है वो हमारी आने वाले नस्लों में मुंतकिल न होने पाए। जहाँ जहाँ गुलामान हैदर करदार है उनकी हिफाजत फरमा, और जिन लोगों ने का फर्ज बुलंद किया है उनके मफादात की निगरानी फरमा। जो मोमिन मोमिनात दुनिया से जा चुके हैं, जो अज़ादारान हुसैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन्हें जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा।